السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم حصہ نظم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حمد پڑھ چکے ہیں۔ حمد شروع کرنے سے پہلے نعت گو شاعر امیر منائی کا تعارف پڑھیں گے۔ منشی ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1828 ہے اور 1900 میں پیدا ہوئے ہیں۔ برصغیر کے عظیم نعت گو شاعر تھے۔ منشی امیر منائی نصیر الدین حیدر شاہ اودھ کے زمانے میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولوی اکرم محمد تھا۔ آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد سے تھے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے۔ مخدوم کا مطلب ہوتا ہے بزرگ شخصیت۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رام پوری سے حاصل کی۔ اس بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی کے مدرسے میں داخل ہوئے، یعنی اس کے بعد تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے علماء فرنگی کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح لی، یعنی کہ یہ ان کے استاد تھے۔ کم عمری میں شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے واجد علی خان جو ہیں لکھنؤ کے نواب تھے، اپنے دربار میں طلب کیا اور کلام سنا۔ کلام یہاں سے مراد ہے شاعری۔ کلام کہتے ہیں شاعری کو۔ 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب قلب علی خان کے استاد رہے۔ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا، وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران میں انتقال ہوا۔ یہ تھا ان کا ابتدائی کوائف۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، ان کی شاعری کی خصوصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ امیر منائی کا شمار اپنے عہد کہتے زمانے کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے زمانے کے قادر الکلام کا مطلب ہے زبان و بیان میں قدرت رکھنے والے، یعنی کہ بہت بلند پایہ شاعر تھے اپنے زمانے میں۔ انہوں نے تمام اصناف کہتے اقسام کو میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان ہے۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کہتے خوبصورتی کا مجموعہ ہے۔ ان کی نعتوں میں آورد کے مقابلے میں آمد کا خیال کا رنگ غالب ہے۔ آورد ویسے تو اس کا لفظی معنی ہے بناوٹ، لیکن یہاں پہ ان معنوں میں ہے کہ شاعری میں جو ہے وہ دو طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ایک ہے آورد اور ایک ہے آمد۔ آورد کہتے ہیں خیال کو ذہن میں لانا، اور اس کے آمد کا مطلب ہے لفظی معنی ہے خیال کا از خود ذہن میں آ جانا، یعنی کہ خیال کو ذہن میں لانا آورد، اور آمد کا خیال کا از خود ذہن میں آنا۔ انہوں نے محاورات اور صناعی کو اس عمدگی سے برتا ہے، یعنی کہ انہوں نے محاورات کو اس خوبصورتی سے استعمال کیا کہ کلام میں کہیں بھی تصنع پیدا نہیں ہونے دیا۔ تصنع کہتے ہیں بناوٹ کو۔ انہوں نے الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا ہے۔ محتاط کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ، اور حتی الامکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا۔ ان کی نعتوں میں درد و اثر، سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ درد و اثر مطلب کہ دکھ درد، اور سوز و گداز قلب کی کیفیت کی مثالیں، یعنی کہ اس میں شاعر کے قلب کی کیفیت بھی ملتی ہے اور دکھ درد بھی ملتا ہے۔ ان کی تصانیف میں 2 عشقیہ دیوان، یہ عشقیہ دیوان کون سے ہیں؟ میرات الغیب اور صنم خانہ عشق، اور ایک نعتیہ دیوان محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں شامل ہیں۔ انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا۔ تذکرہ کہتے سرگزشت کو۔ ان کا تمام لغت امیر اللغات بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا شاعر کا تعارف، اس کو آپ نے MCQs کی صورت میں یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ان کے ابتدائی کوائف کے بارے میں پڑھا، پھر شاعری کی جو ان کی خصوصیات ہیں اس کے بارے میں پڑھا، اور تھرڈ جو پیرا ہے پیراگراف میں ہم نے ان کی تصانیف کے بارے میں پڑھا ہے۔ آگے ہم ان کی نظم نعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ نعت
جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ نعت کے جو معنی ہے تعریف بیان کرنا اور صاف بیان کرنا، لیکن اس میں اس کی اگر ایک باقاعدہ تعریف کی جائے، ایسی صنف سخن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، نعت کہلاتی ہے۔ نعت، ہاں جی، آگے ہم اس کا شعر نمبر 1 کریں گے۔ صبا بے شک آتی ہے مدینے سے تو کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا یہ لفظ، ویسے تو ہم بہت سے لوگ اس کو پڑھتے صبا، یہ صبا نہیں ہے، صبا ہے۔ بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا کو۔ بے شک کا مطلب جس میں شک نہ ہو، بو کہتے ہیں مہک کو۔ آگے ہم اس کا مفہوم پڑھیں گے۔ مفہوم بیٹا کہتے ہیں کہ جو شعر ہم نے پڑھا ہے اسے سادہ سا ترجمہ ہو جائے، یعنی کہ ہمیں پھر تشریح کرنی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اے صبح کی ہوا، بے شک تو مدینے سے ہو کر آتی ہے کیونکہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی مہک ہے۔ جی، آگے ہم اس کی تشریح کو دیکھیں گے کہ امیر منائی کو مدینہ شہر سے بہت زیادہ عقیدت ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو وہاں سے آنے والی ہر چیز میرے لیے محترم ہے۔ شاعر نے ہوا کی نسبت مدینہ سے کر دی ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری نسبت بھی مدینہ سے ہو، کیونکہ ہر انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ اس میں شاعر مزید کہتا ہے کہ ہوا بھی مجھے اتنی ہی پیاری ہے جتنی جو اس شہر سے ہو کر آئی ہے، کیونکہ جتنی بھی مدینے میں کھلے ہوئے پھول ہیں وہ اتنی قسمت والے ہیں جس میں اللہ کی خاص رحمت برس رہی ہے، اور یہ جو ہوا ہے جو مدینے سے ہو کر آئی ہے وہ اپنے ساتھ مدینے کی خوشبو لے کر آئی ہے۔